السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 62 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ یا نماز کی کیفیت۔ اس سلسلے پر ہماری بات چل رہی تھی۔ پچھلے درس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہوئے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو بنانا، مطلب کپڑا، بدن اور جگہ کو پاک کرنا، اس کے بعد نیت، دل کا ارادہ، اس کے بعد قیام، کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر عبادت کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کرنا، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، اس کی دلیلیں آپ کو بتائی۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ میں نے بتایا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا، کاندھے تک ہاتھوں کو اٹھانا، اور اس کے بعد نماز کو شروع کرنا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ کیسے باندھا جائے، اس کا تذکرہ آیا کہ ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہو، الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے گا، ہاتھ باندھنے کی جگہ کون سی ہے۔ اس سلسلے کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی دلیلیں بتائیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیلیں بتائیں، اور اینڈ میں نے یہ بتایا تھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی اسلام کے اندر فرق موجود نہیں ہے، کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، سجدہ کرے تو الگ انداز میں سجدہ کرے، ایسا کوئی بھی فرق اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی اسلام کی احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، نہ آپ نے بتایا، نہ امہات المومنین نے کیا، اور نہ صحابیات سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ اس طریقے سے سجدہ کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اب نماز آگے بڑھتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے تو آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ پر آپ اپنی نگاہوں کو رکھیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع کے اندر دعائے ثنا ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعائے ثنا پڑھ کر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد شروع کی 2 رکعت کے اندر کوئی ایک سورت ہم لوگ ملاتے ہیں، یہ طریقہ ہوا قیام کا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر جاتے ہیں۔ رکوع کے اندر جانے کی کیفیت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہیں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ رکوع کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ پہلے اللہ اکبر بول کر رفع الیدین کریں گے، دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں گے۔ پھر رکوع کے اندر جب جائیں گے تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، مطلب باقاعدہ ہاتھ کی ساری انگلیوں کو کھولتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، آپ کے ہاتھ بھی پورے سیدھے ہونا چاہیے اور آپ کی پیٹھ بھی پوری سیدھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ رکوع کریں گے، یہ رکوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ رکوع کی اس کیفیت کے اندر آپ رکوع کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ کا جب یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے تب آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ورڈ کہتے ہوئے، یہ لفظ کہتے ہوئے آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری بات یہیں سے شروع ہوگی۔ اب آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ لفظ آپ نے کہا اور آپ رکوع سے اٹھ گئے، پھر یہاں پر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے، اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہوئے، یہ بولتے ہوئے آپ رکوع سے اٹھے۔ اب رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو تب تک سجدے میں نہیں جانا ہے جب تک کہ آپ سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں۔ کئی لوگ ہمارے یہاں جلد بازی کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے، فٹاک سے سیدھے سجدے کے اندر چلے گئے، پیٹھ سیدھی بھی نہ ہوئی، کھڑے بھی نہ ہو پائے اور سیدھے سجدے کے اندر چلے گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز کے اندر اگر خشوع اور خضوع نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے ہر عمل کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ سارا عمل ہونا چاہیے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ رکوع سے جب اٹھیں تو آپ کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، دونوں ہاتھوں کو آپ کاندھوں تک اٹھائیں، رفع الیدین کریں۔ اب ہاتھوں کو نیچے چھوڑتے ہوئے پہلے اسٹریٹ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، بالکل آرام سے۔ جب اس کیفیت کے اندر آ جائیں، ہڈیاں اپنے مقامات پر آ جائیں، حالانکہ اس کی دلیلیں پیچھے گزر چکی ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر جب تک نہ آ جائے تب تک آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہاں سے جب رکوع سے اٹھ گئے، پھر آپ کہیں گے پورے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے ہوئے اب آپ سجدے کے اندر جائیں گے۔ سجدہ وہ عمل
جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یوں کہا جائے تو نماز کے جتنے حصے ہیں، نماز کے جتنے کام ہیں، ان میں سب سے محبوب اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے سجدہ. اللہ رب العالمین کو سجدہ بہت زیادہ پسند ہے. بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد، کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدے میں دعا مانگا کرو. سجدہ بڑا پیارا عمل، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل. اب ہم بات کر رہے ہیں سجدے کی، تو سجدے کی کیفیت کو سمجھے کہ سجدے کی کیفیت کیا ہو گئی. کیونکہ آپ نے قیام کو سمجھ لیا، آپ نے رکوع کو سمجھ لیا، رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ سجدے کے اندر چلے گئے. اب سجدہ کیسے ہو؟ سجدہ ہوتا ہے 7 ہڈیوں کے اوپر. کتنی ہڈیوں کے اوپر؟ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. یہی سجدے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سجدے کا طریقہ بتایا ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہے؟ سب سے پہلے پیشانی، جس میں ناک بھی آ جاتی ہے. ناک اور پیشانی یہ ایک ہڈی ہوتی ہے. پیشانی کو بالکل ٹکانا ہے تاکہ ناک کا اوپر کا حصہ ٹک جائے. تو پیشانی اور ناک یہ نمبر 1 ہوا. پھر نمبر 2 ہتھیلیاں. ہتھیلی اور ہتھیلی کی انگلی مطلب پورا ہاتھ آ گیا. ہتھیلی پوری آ گئی مطلب آپ کی ہتھیلیاں ٹکی رہیں گی، آپ کی انگلیاں ٹکی رہیں گی اور انگلیاں ملی ہوئی رہیں گی. رکوع کے اندر کھلی ہوئی رہتی ہیں اور سجدے کے اندر ملی ہوئی رہتی ہیں. تو آپ ہڈیوں کو لکھ رہے ہیں، پہلے ناک اور پیشانی، پھر ہتھیلیاں اور اس کی انگلیاں بھی ساتھ میں لکھ لیجئے، ملی ہوئی انگلیاں. پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے، دونوں گھٹنے، 2 ہاتھ ہو گئے، پیشانی ہو گئی، دونوں گھٹنے ہو گئے، 5 ہڈیاں ٹوٹل ہو گئی. 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، پیشانی، 5 ہڈیاں ہو گئی. اب لاسٹ کے اندر بچا کیا؟ پیر کی انگلیوں کے پیچھے کا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے اسے ٹکانا ہوتا ہے. مطلب آپ کی انگلیاں ٹکی ہوئی رہیں گی، آپ کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی رہیں گی. اطراف القدمین جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے، پیروں کی انگلیاں. یہ 7 ہڈیاں ہیں ٹوٹل جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے پیشانی، جس میں سر آ گیا، سر ناک دونوں آ گئی، پیشانی اور آپ کی ناک آ گئی. پھر اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ مکمل، یعنی ہتھیلی اور آگے کی انگلیاں جو ملی ہوئی رہیں گی. اس کے بعد آپ کے دونوں گھٹنے آ گئے اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کے پیروں کی، دونوں پیروں کی ساری انگلیاں یہ زمین پر ٹکی رہیں گی. یعنی آپ کی 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوگا. 8ویں ہڈی اگر ٹکائی تو آپ کا سجدہ خراب ہو جائے گا. سجدے کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. کیفیت صلاۃ، نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیت جب بھی بتائی گئی اس کے اندر یہ طریقہ بتایا گیا کہ ان ٹوٹل 7 ہڈیوں کے اوپر انسان کو سجدہ کرنا چاہیے. پر مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے عورتوں کے سجدے کا. کیا عورت بھی مرد کی طرح سجدہ کرے گی؟ کیونکہ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، عورتیں باقاعدہ اپنے گھٹنوں کے بل پہلے بیٹھتی ہیں، بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں کو اندر کرتی ہیں، کوہنیوں کو بھی زمین پر ٹکاتی ہے، پورا پیر گھٹنے سے لے کر انگلیوں تک کا پورا پیر زمین پر ٹکا دیتی ہے، اپنے پورے جسم کو چھپاتے ہوئے سجدہ کرتی ہے. کیا یہ سجدے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا آپ سے یہ طریقہ ثابت ہے؟ تو اگر آپ قرآن اور حدیث کو ڈھونڈیں تو کہیں پر بھی آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے خلاف حدیث ضرور مل جائے گی جس میں ہاتھ اور پیر کو پھیلا کر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا کہ پیر آپ کے پورے ٹکے ہوئے ہیں زمین پر، آپ کے ہاتھ پورے ٹکے ہوئے ہوں. جس طریقے سے کتا زمین پر بیٹھتا ہے ویسے سجدے کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے منع فرمایا ہمارے یہاں سجدے کا وہی طریقہ لوگوں نے ایجاد کر لیا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 779. صحیح بخاری حدیث نمبر 779. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدہ سیدھی طریقے سے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ بساط الکلب، اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ پھیلائے جیسے کتا پھیلاتا ہے. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ جب اس کا ہتھیلیوں سے لے کر کونی تک کا حصہ زمین پر ٹک جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو سیدھا سجدہ کرے اور کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو، اپنے پورے ہاتھ کو نہ پھیلائے، زمین پر نہ ٹکائے. اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے.
صحیح بخاری حدیث نمبر 779۔ اب آپ سمجھ لیں، اب ہمارے یہاں کہا جائے کہ سب آپ ایسا سجدہ کیوں کرتے ہیں، مردوں کی طرح سجدہ عورتیں کیوں نہیں کرتی ہیں، تو کہا جاتا ہے شرم کے لحاظ سے، عورت کے کئی حصے اس کو چھپانا پڑتے ہیں، اس لیے زمین پر ٹک کر سجدہ کرے۔ تو بتائیے کہ شریعت سے زیادہ آپ شرم و حیا کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ آپ دین جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دین بتا دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارا عقل، ہماری دماغ، ہماری سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چلتا وہ ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا سجدہ نہیں کروایا تو ویسا سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جانا چاہیے کہ عورت اور مرد ایک طریقے سے سجدہ کریں گے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں گے۔ نمبر 9 سجدے کا بیان چل رہا ہے، اسی کے اندر ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی اور پیر کھڑے ہوئے ہوں گے، الگ سے بھی لکھ لیجئے، ویسے تو اوپر میں بتا چکا ہوں کہ سجدہ جب آپ کر رہے ہیں تو سجدے کی کیفیت میں آپ کے ہاتھ کیسے رہیں گے، فرق سمجھ میں آ گیا۔ رکوع کے اندر آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی رہتی ہیں اور گھٹنے کو پکڑے ہوئے رہتی ہیں، لیکن جب آپ سجدے کے اندر ہوں گے تو ہاتھ زمین پر ٹکے ہوں گے، ہتھیلیاں، اور آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، کھلی ہوئی نہیں بلکہ ملی ہوئی ہوں گی، اور آپ کے پیر کھڑے ہوں گے، آپ کے جو دونوں پیر ہیں وہ انگلیوں کے اوپر کھڑے ہوئے رہیں گے، اور آپ کے پیٹ یا جو سینے کا حصہ ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر سکے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسے چپکا کر سجدہ کرنا، زمین پر اپنے آپ کو سینے کو ٹکا لینا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے باقاعدہ ہاتھ ٹکے ہوئے ہوں، آپ کی کوہنیاں کھلی ہوئی ہوں، ایک اچھا خاصا فاصلہ آپ کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ سجدے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ سجدے کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کا ہمیں حکم دیا، اور اسی طریقے پر اگر ہم سجدہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سجدے کو قبول کرے گا۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ملا کر کوہنیوں کو زمین پر ٹکا کر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ سجدے کا طریقہ اسلام کے اندر صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب جب بات سجدے کی چل رہی ہے تو میں آپ کو 1-2 سجدے جو دوسرے بھی شریعت کے اندر ذکر آتے ہیں وہ بھی بتا دوں۔ جب بات سجدے کی آتی ہے تو 1-2 سجدے اور آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت، اب اس کو ساتھ میں ہی سمجھ لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ الگ سے پھر بعد میں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کسے کہا جاتا ہے؟ جب آپ قرآن کے اندر کوئی ایسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں جس کے اندر سجدہ آتا ہے تو اسی وقت ہمیں سجدے میں گرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسی جگہ آدمی سجدے کے اندر چلا جائے، سجدہ کرے۔ تلاوت سن کر کیے گئے سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہوتا ہے سیدھے آپ زمین پر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور سیدھے آپ واپس اٹھ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ آیا تو آپ سیدھے سجدے کے اندر جائیں گے اور سیدھے وہیں سے واپس کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ جو تلاوت کا سجدہ ہوتا ہے، قرآن کا سجدہ ہوتا ہے، نماز کے اندر ہو تب بھی، نماز کے علاوہ ہو تب بھی، جب بھی آپ قرآن پڑھیں اور سجدے کی آیت آ جائے اسی جگہ آپ کو سجدے میں جانا ہے، اسی وقت آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے اور یہ سنگل سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سجدہ شکر۔ اللہ تعالی نے آپ کو کوئی نعمت دی، اللہ تعالی نے آپ پر کوئی انعام کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی بھی ایسی چیز عطا کر دی جس سے آپ خوش ہو گئے، تب بھی آپ ایک سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی حالت کے اندر آپ سجدے کے اندر چلے جائیں، سجدہ کریں، اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے گھر دے دیا، گاڑی دے دی، کوئی بھی کام آپ کا پورا ہو گیا، اسی وقت آپ سجدے میں گر جائیں، اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2774، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2774 کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی خوشخبری آتی جس سے آپ خوش ہو جاتے، آپ فوراً سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہو جاتے تو آپ فوراً سجدے کے اندر گر جایا کرتے تھے، سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ سجدہ شکر کے اندر سجدہ شکر کیا، ایک سجدہ،
سجدہ تلاوت ایک سجدہ، چونکہ سجدے کے اندر یہ بات آتی ہے اس لیے میں نے اس کو شارٹ کے اندر الگ سے آپ کو بیان کر دیا. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم بات کر رہے ہیں سجدے کی. سجدے کا ہی ٹاپک ابھی ہمارا چل رہا ہے. اب آپ سجدے کے اندر کیسے گئے، سجدہ آپ نے کیسا کیا، سجدے کے اندر آپ کے ہاتھ پیر ہڈیاں کون سی ٹکیں گی، آپ نے اس بات کو جان لیا. اب آپ سجدے سے اٹھیں گے کیا بولتے ہوئے؟ اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھ گئے. سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں تب تک نہیں جانا ہے جب تک کہ آپ سکون سے نہ بیٹھ جائیں، جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے عربی کے اندر. یہ عمل بھی ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھے سجدے سے اور نیا سجدہ کر لیا بنا گیپ، بنا رکے، بنا ہڈیوں کو اس کے مقام پر آنے کا انتظار کیے ہوئے. اور ڈھیروں روایتیں، صفت الصلاۃ النبی علامہ البانی کی، نماز نبوی سید شفیق الرحمان کی، کوئی بھی نماز کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں حدیث دلیلوں کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت یعنی دو سجدوں کے بیچ میں گیپ لیا کرتے تھے. آپ سجدے سے اٹھیں، تھوڑا سا ہلکا سا بیٹھیں، دعا پڑھیں جو دعا میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، پھر اگلا سجدہ کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا طریقہ تھا. کیا آپ اس طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے؟ سجدے کا آپ کا یہی طریقہ ہوتا تھا. ایک پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا، آپ اس کو اسی کے اندر ایڈ کر لیجئے کہ سجدے میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ ٹیکیں گے کہ گھٹنے ٹیکیں گے؟ جب آپ سجدے میں جائیں گے پہلے ہاتھ یا گھٹنا ٹیکا جائے گا؟ یہ پوائنٹ مجھ سے چھوٹ گیا تھا سجدے کے پہلے، اسے ایڈ کر لیجئے گا. تو سجدے کے لیے جب آپ قیام سے سجدے میں جائیں گے، رکوع کے بعد سجدے میں جائیں گے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکا جائے گا پھر گھٹنے کو ٹیکا جائے گا. پہلے ہاتھوں کو ٹیکا جائے گا پھر گھٹنوں کو ٹیکا جائے گا. اس طریقے سے آپ سجدے میں جائیں گے. اب سجدے سے آپ اٹھے، دو سجدوں کے درمیان آپ نے جلسہ استراحت کیا، ہلکا سا بیٹھے، پھر آپ نے سجدہ کیا. اب جب سجدے سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو سجدے سے کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں کا استعمال ٹیکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. کئی لوگ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، ارے ہاتھ ٹیک دیے تو گناہ ہو جائے گا، ہاتھ نہیں ٹیکنا چاہیے، گھٹنے کے بل کھڑے ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. سجدے سے اٹھتے وقت ٹیک لگانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو ٹیک کر اٹھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب یہ ہو گئی ہماری ایک رکعت. سیم اسی طریقے سے دوسری رکعت ہم کریں گے. ہمارا اگلا ٹاپک رہے گا اس کے اندر تشہد نمبر 10. تشہد بھائی پہلی رکعت سے آپ اٹھے، سیم اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت کو پڑھا. اب دوسری رکعت کے اندر ایک ہوتا ہے جسے تشہد اول کہا جاتا ہے، اور 3 رکعت والی نماز میں تیسرے میں، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھے میں جو دوسری بار بیٹھا جاتا ہے اسے تشہد اخیر کہا جاتا ہے. تو آپ لکھ لیں پہلے پوائنٹ نمبر 10 تشہد، اس میں لکھیں تشہد اولا، تشہد اول، تشہد اول، تشہد اول. اب تشہد اول کے اندر کیا ہوگا؟ آپ 2 رکعت پوری مکمل کی اور تشہد کے اندر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات پڑھتے ہوئے کنٹینیو اپنی تشہد کی انگلی کو، یا جسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، اسے ہلاتے رہیں گے. بھئی تشہد میں کیسے بیٹھیں گے آپ؟ ہاں اس کی کیفیت بھی لکھ لیجئے گا. تشہد اول میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، تشہد ثانی میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے. تشہد اول کے اندر بیٹھا کیسے جائے گا؟ ایک پیر کو پھیلا کر، ایک پیر یعنی جو آپ کا سیدھا والا پیر ہے اسے پھیلا کر اس پر آپ بیٹھیں گے، اور آپ کا الٹا پیر کھڑا رہے گا. الٹے پیر کو کھڑا کریں گے انگلیوں کے بل، اور سیدھے پیر کے اوپر آپ بیٹھیں گے. یہ تشہد اول میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. تشہد اول میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا سیدھا والا جو پیر ہے وہ بچھا ہوا رہے گا، مطلب آپ اس کے جو پنجہ ہوتا ہے اس پر بیٹھیں گے، اور آپ کا جو الٹا پیر رائٹ جو سیدھا پیر ہے وہ کھڑا رہے گا، اور الٹے پیر کے اوپر آپ بیٹھیں گے. معافی چاہوں گا بتانے میں کنفیوز ہو گیا. الٹا پیر آپ کا بیٹھنے کے لیے استعمال ہوگا، اور سیدھا پیر پنجے کے بل کھڑا رہے گا.
کیونکہ دونوں طریقوں میں فرق ہوتا ہے. تشہد اول میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے, تشہد ثانی میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے. تو تشہد اول کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک پیر پر بیٹھیں گے, یعنی پنجے پر بیٹھیں گے, اور دوسرا پیر کھڑا رکھیں گے. اب آپ اس طریقے سے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھتے وقت آپ کا الٹا ہاتھ پنجہ جو ہے وہ گھٹنے پر رکھا رہے گا, اور سیدھا والا جو ہاتھ ہے اس کا آپ کو ہلکا بنانا ہے. یعنی آپ کی انگلیاں 4 انگلیاں فولڈ رہے گی, انگوٹھا بیچ میں جائے گا, صرف آپ کی شہادت والی انگلی کنٹینیو حرکت کرے گی. کیفیت پوری سمجھ لینا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں نماز کی کیفیت پر ایک ویڈیو آپ کو دے دوں گا. وضو کی بھی رہ گئی ہے, نماز کی بھی رہ گئی, دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا تاکہ کیفیتیں دیکھ کر آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے. تو بیٹھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کا الٹے پیر کے پنجے پر آپ بیٹھیں گے, اس کے بعد سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا رہے گا. آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ الٹے گھٹنے کے اوپر رکھا رہے گا, سیدھا والا جو ہاتھ ہے 3 انگلیاں انگوٹھوں کے ساتھ فولڈ اندر کی طرف ہو جائے گی, اور شہادت کی انگلی کنٹینیو حرکت کرتی رہے گی. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے ہمارے یہاں, لوگ انگلی کو حرکت نہیں دیتے, شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دیا جاتا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب تشہد میں آدمی بیٹھے, چاہے اول ہو چاہے ثانی, پہلی ہو یا دوسری, ہر حال کے اندر جب تک بیٹھیں گے تشہد میں تب تک آپ اپنی انگلی کو شہادت کی حرکت دیتے رہیں گے. پہلی انگلی جسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے اسے برابر حرکت دیتے رہیں گے. اس کی دلیلیں لکھ لیجئے آپ. انگلی کو حرکت دینے کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 579 اور سنن نسائی 879. صحیح مسلم 579 اور سنن نسائی 879. ان دونوں روایتوں میں حرکت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو یحرکھا, کنٹینیوس ٹینس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو حرکت دیتے تھے, برابر ہلاتے رہتے تھے, ایک بار نہیں ہلاتے تھے, برابر ہلاتے رہتے تھے ہلکی ہلکی, اور جب اشہدو کا ورڈ آتا تھا تب اس کو تھوڑا اوپر اٹھا لیا کرتے تھے. کنٹینیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے دھیرے دھیرے, اور جب اشہدو کا ورڈ آتا تب اس کو اونچا اوپر کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے جب تک آپ تشہد میں بیٹھیں برابر آپ اس کو حرکت دیتے رہیں گے. لیکن یہ تشہد اول ہے جس میں آپ صرف اتحیات پڑھیں گے, اتنی دیر آپ کو بیٹھنا ہے. اتحیات جتنی دیر آپ بیٹھیں گے انگلی کو حرکت دیں گے, اور بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوگا. الٹے پیر کو بچھائیں گے, سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے, اس طریقے پر آپ بیٹھیں گے. لیکن تشہد اگر اخیر ہے, تشہد اخیر ہے یعنی دوسرا تشہد ہے. اب جیسے 3 رکعت والی نماز مغرب کی ہو تو اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں, 4 رکعت والی نمازیں جتنی بھی ہوتی ہے اس کے اندر 2 تشہد ہوتے ہیں 4 رکعت کے بعد. تو جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اس کو بھی لکھ لیجئے. تشہد ثانی میں بیٹھنے کا طریقہ, تو تشہد ثانی میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے الٹے پیر کو, سیدھا پیر تو جیسے آپ نے کھڑا رکھا ویسے ہی رکھیں گے, الٹے پیر کو یعنی اس کے پنجے کو اس پیر کے بیچ سے نکال لیا جائے گا, اور آپ زمین پر بیٹھیں گے. یعنی آپ بیٹھیں گے کہاں پر, آپ کا پیچھے کا حصہ زمین پر ٹک جائے گا, آپ کا الٹا پیر سیدھے پیر کے پنجے کے بیچ میں سے نکل کر باہر کی طرف چلا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے میں آپ کو فوٹوز بھی بھیج دوں گا اور ویڈیو بھی بھیج دوں گا. ابھی انشاءاللہ نوٹس کے ساتھ دونوں انداز میں بیٹھنے کے فوٹو آپ کو بھیج دیے جائیں گے نماز کی کیفیت کے, تاکہ آپ کو دقت نہ آئے, پریشانی نہ آئے سمجھنے میں. تو تشہد اخیر میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سیدھا پیر جیسے کھڑا تھا ویسے کھڑا رہے گا, الٹے والے پیر کا پنجہ سیدھے پیر کے بیچ سے نکلے گا, اور آپ اپنے پیچھے کے حصے کے بل زمین پر بیٹھ جائیں گے. یعنی وہ حصہ جو آپ کا بیٹھنے کا ہے وہ ٹک جائے گا. یہ ہوا تشہد اخیر کا طریقہ. اور تشہد اخیر کے اندر پہلے اتحیات پڑھیں گے, اتحیات کے بعد درود پڑھیں گے, اور درود کے بعد جو دعائیں میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھی جاتی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی والی, یا اعوذ بک من عذاب القبر والی, بہت ساری جو دعائیں ہوتی ہے وہ والی دعائیں اس کے اندر پڑھی جائیں گی. یہ تشہد اخیر کا طریقہ ہے. آپ بیٹھ گئے, وہی بیٹھنے کا طریقہ, وہی انگلیوں کو ملانے کا طریقہ, وہی انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ, سارا کچھ سیم رہے گا. بس فرق یہ بیٹھنے کے طریقے میں فرق آ جائے گا.
اب تشہد اول میں صرف اتحیات پڑھی، تشہد اخیر میں پہلے آپ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد درود پڑھیں گے، اور درود کے بعد دعا پڑھیں گے۔ یہ فرق ہے دونوں کے طریقے کے اندر، یہ فرق ہے دونوں انداز کے اندر، جس انداز پر آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ تشہد اخیر میں آپ بیٹھے، ان ساری دعاؤں کو پڑھا، دعا پڑھنے کے بعد جب دعائیں مکمل ہو جائے تو پہلے سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے، یعنی سر کو گھماتے ہوئے آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر الٹی طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس میں آپ کا چہرہ بالکل سیدھا اسٹریٹ سائڈ کی طرف گھومے گا، پہلے سیدھی طرف جائے گا پھر الٹی طرف جائے گا۔ اس میں بھی کئی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، پہلے سر کو پورا نیچے کریں گے اور پھر نیچے سے گول راؤنڈ کرتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سیدھا سر رکھیں گے، پہلے اس طرف لے کر جائیں گے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف لے کر جائیں گے، اس طریقے سے سلام پھیرا جائے گا، اور یہ سلام پھیرتے ہی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو 2 رکعت والا انداز، تشہد اول کا انداز، تشہد ثانی کا انداز، اور دونوں میں بیٹھنے کا انداز، دونوں کا فرق آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا۔ اب جب آپ نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مختصر میں اس کو لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار بولتے ہیں استغفر اللہ، 3 بار بولیں گے استغفر اللہ، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ والی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ دعائیں ہوں گی تو میں نوٹس کے اندر آپ کو بھجوا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد درود بھی پڑھی جاتی ہے اور آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے۔ درود صرف آپ ڈائریکٹ لکھ لیجئے، درود، آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، جو چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص۔ آیت الکرسی کی تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ریگولر عادی ہے تو موت کے بعد ڈائریکٹ جنت کا وعدہ کیا گیا، اس سے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، پڑھنا چاہیے اسے بھی۔ پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس سے 100 نمبر یعنی 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنے سے آپ کا 100 پورا ہو جاتا ہے، 33 33 33 99، اور ایک بار یہ پڑھ لیا 100 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ نماز کے بعد آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آخری پوائنٹ میں اس میں بتا دوں، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، جو ہمارے یہاں سسٹم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا سنت ہے، پر اجتماعی دعا، ایک دعا کرے باقی سب آمین بولیں، ایسی اجتماعی دعا بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ امام صرف آمین کہتے رہیں، پیچھے والے آمین آمین کہتے رہیں۔ دعا آپ کو اپنی پرسنل مانگنی ہے، کنٹینیو مانگنی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، دعا مانگیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک آمین کہے اور آپ پیچھے سے آمین کہتے رہیں۔ بھئی ہر ایک کی اپنی اپنی دعا، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈز، تو اسے الگ الگ مانگنا پڑے گا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کی جاتی ہے وہ ایک بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا، وہ طریقہ، اس طریقے پر عمل کرنا جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، وہ ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اجتماعی دعا سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب تقریباً یہاں آ کر شارٹ سویٹ مجھے جتنا سمجھ میں آیا، آپ کے سامنے نماز کی کیفیت مکمل ہو جاتی ہے کہ نماز کی کیفیت کیا، طریقہ کیا، کیسے کیسے پڑھنا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ میرے اوپر جو ڈیو ہے وضو کے طریقے کی ویڈیو اور نماز کی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ یہاں پر ہمارا نماز کا یہ پورا طریقہ الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے درس کے اندر بات آئے گی سنتوں کے بارے میں، سنت کتنی ہے، نفل کتنی ہے، رکعتیں کتنی ہیں نماز کی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔